ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم جیسا کہ جلسے کا دستور ہے تلاوت کلام اللہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار نعتیہ کلمات نامحضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد عاقب صاحب قاسمی دامت برکاتہ کو وآلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند اشعار کلمات پیش کریں۔ مولانا محمد عاقب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین
صبا پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باتیں صبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے ایک ہے جنت تیری ایک ہے روزہ تیرا میرے مولا بتا مجھ کو جاؤں کہاں ایک ہے جنت تیری ایک ہے روزہ تیرا میرے مولا بتا مجھ کو جاؤں کہاں دے دے رب نے جنت مدینے میں اما عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے دے دی رب نے جنت مدینے میں اما عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے السلام علیکم جزاک اللہ خیر جزا بڑے بہترین اشعاریہ کلمات مولانا نے یہاں حضرات کی خدمت میں پیش کیے اور اس کے بعد میں اس مجلس کے روح رواں مفسر قرآن مبلغ دارالعلوم دیوبند اور بانی و محترمین مدرسہ مدینہ العلوم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے معتبانہ گزارش ہے اپنے مخصوص انداز میں جو حضرت والا کا خطابی خاص انداز ہے جو شہر بنگلور میں مشہور و معروف بھی ہے اور حضرت والا شہر بنگلور کے بہت سارے مساجد میں الحمدللہ بڑے حسن خوبی کے ساتھ درس قرآن کی خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ رب العزت حضرت والا کی خدمات کو بھی قبول فرمائے اس کے علاوہ بھی بے شمار حضرت والا کی خدمات ہیں حضرت کا قرآن سینٹر کے نام سے ویب سائٹ بھی ہے جس میں حضرت والا کے جو درس قرآن کے تفسیر مجالس ہیں وہ تمام کی تمام قرآن سینٹر میں موجود ہیں اس سے بھی آپ حضرات استفادہ کر سکتے ہیں آپ حضرات کا میں قیمتی وقت نہ لیتے ہوئے بس حضرت سے مخلصانہ گزارش ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم تمام کو مستفید فرمائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. قابل قدر بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو ایک بہت ہی بابرکت اور معظم محترم ہستی کی نسبت سے یہاں جمع ہونے کی توفیق و رحمت فرمائی ہے، اور کئی مہینوں کے بعد مجھ ناچیز کبھی اس مسجد میں حاضری ہوئی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. چونکہ آج کی یہ مجلس اور نسبت پوری کائنات کی سب سے عظیم ہستی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور رتبہ ہے تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور یہ نسبت بہت ہی کامیاب اور بڑی قیمتی نسبت ہے، چونکہ ہر ایک چیز نسبتوں سے پہچانی جاتی ہے اور اس کا مقام بڑھ جاتا ہے. ہر آدمی آدمی ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان کی نسبت مل جائے تو دوسرے انسانوں سے اس کا امتیازی حیثیت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے پھر ایمان والوں میں اگر نسبت علم کا، عمل کا اگر آ جائے تو اور اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے. چیزوں کی نسبتیں اور اس کے تعلق سے آدمی کی قدر اور اس کی اہمیت بھی بڑھتی ہے. ایک کپڑے ہے، اس کا ایک ٹکڑا اگر قرآن کا جزدان بنا دیا جائے تو اس کی نسبت کی بنیاد پر اس کا مقام، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. لکڑی کے ٹکڑے کو آپ کرسی بنا لیجئے، بیٹھنے کی چیز بنا لیجئے، اور اسی ایک ٹکڑے کو اگر قرآن کا ریحل بنا دیجئے تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. تو آج ہم سب کی جو ایک نسبت ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے، یعنی سننا، سمجھنا اور عمل کرنا. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جو مبعوث فرمایا، مقصد صرف یہ تھا، نہ کوئی جنگ اور نہ کوئی لڑائی اور نہ کوئی فیشن دکھانا تھا اور نہ کوئی بھیڑ جمع کرنا تھا، بلکہ اپنے بندوں کو ایک صحیح راستے پر لانا تھا، اپنے بندوں کو صراط مستقیم پر لانے کا مقصد تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، مختلف جگہوں میں، مختلف خاندانوں میں وقت پر وقت ضرورت اور تقاضوں کے مطابق مبعوث کیا، پیدا کیا، بھیجا. اسی طرح سے ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے سب سے آخری اور سب سے بڑے خاتم الانبیاء بنا کر کے اس دنیا میں مکہ میں مبعوث فرمایا. آخر یہ مکہ ہی میں کیوں انتخاب کیا گیا؟ انسان کبھی شہروں کی اور کبھی ملک کی ترقی کی وجہ سے اس کی اور عزت بڑھتی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکہ میں اور مکہ کو اس وادی میں جہاں دنیاوی کوئی وسائل نہیں، دنیا کی کوئی قیمتی سرمایہ کی چیز نہیں، کوئی بہت ہی عمدہ مارکیٹ اور دکان اور بازار نہیں،
اور کوئی ایسی فیکٹری اور کوئی ایسی کمپنی نہیں، کوئی زرخیز علاقہ بھی نہیں، بلکہ ایک وادی پہاڑ جہاں پر پانی کا ملنا بھی مشکل، ایسی جگہ پر اور ایسی جگہ میں آپ کو مبعوث فرمایا۔ علماء کرام لکھتے ہیں، خصوصاً حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں آپ کو مبعوث یعنی پیدا کرنے کا خاص مقصد یہ ہوا کہ اللہ کا گھر وہاں موجود اور پوری دنیا کی زمین کے سب سے بیچ کا حصہ مکہ اور وہ خانہ کعبہ، لہذا اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کی طرف سب کو متوجہ یعنی رخ کرنے کا حکم دیا۔ لہذا آج ہم سب کا رخ، سب کا چہرہ، سب کا نمازوں میں وہ حالات خانہ کعبہ مکہ کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ نے آخری نبی کو مکہ میں، اس سے پہلے کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے، کسی کو پیدا نہیں کیا، کسی کو مصر ہے، کسی کو ملک شام ہے، کسی کو فلسطین ہے، کسی کو کہاں کہاں، لیکن ایک نبی بھی مکہ میں پیدا نہیں۔ ہاں آئے، سب آئے چلے گئے، کوئی مستقل قیام نہیں کی۔ صرف حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے قیام کروایا، باقی کسی نبی کو قیام نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ انہی کی نسبت اور نسل حسب و نسب سے آنا تھا، اسی لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پر ٹھہرایا۔ فرماتے ہیں اسی لیے آپ کو مکے میں مبعوث فرمایا، پیدا کیا، تاکہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں، امامت بھی ہو جائے، رسالت بھی ہو جائے، نبوت بھی ہو جائے۔ خانہ کعبہ کی طرف جس طرح سب کا رخ، اسی طرح پورے انسانوں کا رخ نبی پاک علیہ السلام کی طرف ہونا، یعنی پوری زندگی کا شب و روز اور عمل، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، تجارت، ساری چیزوں کا رخ کدھر ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ تو آپ کو اللہ نے نبی بھی بنایا، آپ کو اللہ نے رسول بھی بنایا، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا مکے میں مبعوث فرما کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیمتی شہروں میں نہیں پیدا فرمایا، لیکن مکہ میں اسی لیے پیدا کیا چونکہ یہاں خانہ کعبہ ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت ہی محترم، بہت ہی پاکیزہ سیرت، سنت، صورت سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ اسی لیے نبی کی سیرت کی مکمل اور نبی کی سیرت کے خلاصہ 3 چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے نبی کی سیرت کا سب سے اعلیٰ درجہ، وہ ہے عقیدہ یعنی ایمان، یعنی نبی کا ایمان کیسا تھا، نبی ایمان لانے کا حکم کیسا دیا، نبی پاک علیہ السلام نے ایمان پر کیا حکم عطا فرمایا ہے۔ لہذا ہم کو سب سے پہلے سیرت کی جو پہلی کڑی ہے وہ ہم کو دیکھنا ایمان۔ یہاں سے اگر ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے اور اس کا ایمان نبی کی ایمان کی طرح، رسول اللہ کی بتائے ہوئے ایمان کی طرح، نبی پاک علیہ السلام نے جس طرح سے ایمان لانے کا حکم دیا اسی طرح ایمان، تو یہ سیرت رسول کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر اس ایمان میں کمزوری ہے، نبی نے جو ایمان لانے کا حکم دیا، نبی نے جیسا حکم دیا، اس ایمان سے اور اس تقاضے سے خلاف اگر ہے، ایک اللہ پر ایمان نہیں ہے، رسول اللہ کی رسالت پر صحیح ایمان نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ ادھر ادھر کبھی بھٹکتے ہوئے ہیں، تو گویا کہ ابھی سیرت رسول کو ہم نے نہ صحیح سمجھا اور نہ صحیح عمل کیے ہیں۔ لہذا سیرت کا سب سے بڑا عمل اور سیرت کی سب سے بڑی کڑی اور نبی سے سب سے محبت کی اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی نبی سے محبت ہوگی۔ اگر ایمان میں کمزوری ہے تو نبی سے محبت کا دعویٰ بیکار اور فضول ہے۔ تو سیرت کی سب سے پہلی کڑی جو رسول اللہ سے ہم کو اور آپ کو جو قریب بنتی ہے، محبت والا جو بنتی وہ ہے ایمان۔ دوسرا ہے عبادت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو کس طرح عبادت کر کے دکھائے،
ہم سب کو کس طرح عبادت کرنے کا حکم دیے کہ اللہ کی عبادت کس طرح کرنا، اللہ سے قریب کس طرح ہونا، نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، حج کیسے کرنا، زکوٰۃ کیسے دینا، شادی بیاہ کے معاملات کیسے طے کرنا، یہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کا جو حاصل ہے اور امت جس پر عمل کرتی ہے، یہ ہے سیرت کی دوسری کڑی ہے۔ اگر اس میں بھی کسی طرح کمزوری ہو جائے تو نبی کی محبت کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ہم دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارا بہت گہرا تعلق ہے، ہم نبی کا غلام ہیں، لیکن نماز کسی اور طریقے پر پڑھیں، حج کسی اور طریقے پر کریں، نماز جس طرح رسول اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کے خلاف ہم پڑھیں تو یہ کیا محبت میں صحیح ہے؟ یہ محبت کے دعویٰ کامیاب ہے؟ نہیں۔ پتہ چلا کہ سیرت کی جو دوسری کڑی ہے، جو ہم کو آپ کو نبی کے قریب اور محبت کے اس معیار پر لا کر کے فٹ کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادات، یعنی آپ نے اپنی امت کو کہاں کب کیسے حکم دیا ہے اس پر چلنے کا نام ایک سیرت ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ ہے معاملات۔ سیرت کی جو سب سے اہم چیز ہے نبی کی وہ ہے معاملات۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فوراً نبی کو نبی نہیں بنایا، نبی کو نبی فوراً نہیں بنایا۔ آپ پیدا ہوئے نبی کا اعلان نہیں ہوا، آپ کا بچپنا آیا نبی کا اعلان ابھی نہیں ہوا، نبوت کا اعلان نہیں کیا گیا، آپ 10 سال کے ہوئے نبوت کا اعلان نہیں ہوا، آپ 20 سال کے ہو گئے نبوت کا اعلان نہیں ہوا، آپ 30 سال کے ہو گئے نبوت کا اعلان کا حکم نہیں ہوا۔ کب ہوا؟ 40 سال۔ 40 سال جب اللہ پہلے طے کر دیا ہے کہ یہ آخری نبی ہے، امام الانبیاء ہے، سارے رسولوں کا رسول ہے، تو پیدا ہونے ہی اعلان کر دیا ہوتا۔ جو ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے فوراً اعلان ہو گیا ہوتا مکہ میں، ایک آخری نبی آ گیا، آخری رسول آ گیا، دعوے ہو جاتے، لیکن نہیں میرے بھائی بزرگوں، ایسا نہیں کیا اللہ نے، بلکہ 40 سال تک کے نبی کے معاملات کو اتنا صاف، اتنا پیارا، اتنا بہتر، اتنا عمدہ اللہ نے بنوایا تاکہ جب میرا محبوب کھڑے ہو کر کے مکہ کے کسی پہاڑ سے لا الہ الا اللہ کا اعلان کرے تو کسی کو کوئی گنجائش اور ہمت نہ ہو کہ وہ کو کہتے محمد تو پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کرو، بعد میں تم آؤ لا الہ الا اللہ کا پیغام۔ اللہ نے نبی کی جو سیرت بنائی ہے اور نبی کی جو سب سے خوبصورت سیرت جو ہم کو اور آپ کو سمجھنے کا ہے وہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ معاملات سے ہے۔ اسی لیے صحابہ نے پہلے کبھی بھی نہیں بتایا میرے آقا میرے نبی نماز پڑھتے ہیں ایسی، تہجد پڑھتے ہیں ایسی، قرآن ایسے پڑھتے ہیں، بلکہ لوگوں نے یوں بتایا میرے نبی جس کا میں غلام ہوں وہ زبان کے بڑے سچے ہیں، وہ معاملات کے بڑے اچھے ہیں، وہ کردار کے بہت اعلیٰ ہیں، وہ غریبوں کے بڑے ہمدرد ہیں، وہ یتیموں کے غمخوار ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کے حق میں بد دعا نہیں کرتے۔ صحابہ یہ بتاتے تھے، کیا بتاتے تھے؟ یہ بتاتے تھے آپ تجارت اس طرح کیے ہیں، آپ دوستی اس طرح کیے ہیں، آپ نکاح اس طرح کیے ہیں، آپ کا اٹھنا ایسا، آپ کا چلنا ایسا، آپ کا بولنا ایسا، آپ کی محبتیں ایسی۔ لہذا صحابہ معاملات بتائیں لوگوں کو اور پھر ان معاملات کو دیکھ کر کے لوگ کیا ہوئے؟ ایمان میں داخل ہوئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کا سب سے ایک بہت بڑا حصہ ہے اور نبی کی جو سیرت کو جو خوبصورت بنانے میں اللہ کا جو ایک بہت ہی معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ معاملات ہے، معاملات ہے۔ آج ان تینوں چیزوں میں میرے بھائی بزرگوں ہم نبی سے بڑے کٹے اور دور ہیں۔ ہمارا ایمان اس طرح نہیں ہے جس طرح سے نبی نے لانے اور رکھنے کرنے کا حکم دیا تھا، ہماری عبادتیں ویسی نہیں ہے جس طرح سے نبی کی سیرت سے ملتی ہے، ہمارے معاملات ایسے نہیں ہیں کہ جس طرح سے اللہ نے اپنے رسول کے سیرت و کردار اور معاملات کو خوبصورت بنا کر کے اپنوں غیروں میں پیش کیا۔ آج ویسی چیزیں نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں اللہ نے
نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی ایک ایک چیز پر عمل کرنے کو پسند فرماتا ہے. یہاں تک کہ صرف ایک محبت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے نبی سے محبت کرو. محبت کرنے کا حکم یہاں. آخر کیوں؟ کیا خوبی، کیا معیار؟ لہذا جب ہم دیکھتے سیرت پاک قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اللہ نے آپ کو اتنا اعلیٰ، اتنا افضل، اتنا پاکیزہ، اتنا محترم، اتنا لوگوں کے دلوں میں عقیدت و محبت کا مثال پیش کر کے بنایا ہے. اس وجہ سے آج تک کی امت نبی کو دیکھی نہیں ہے، ہم اور آپ دیکھے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ محبت ہے جو کل صحابہ کو بھی محبت تھی. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم لوگوں سے بھی زیادہ کوئی محبت کرنے والے آپ کی امت میں اور لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے بعد میں آئیں گے. تم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، تیری محبت اور ان کی محبت میں بھی ایک بڑا معیار اور فرق ہوگا. اچھا کون لوگ ہوں گے، کیسے ہوں گے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری محبت اور ان کی محبت بھی ہوگی، تم تو دیکھ کر کے ایمان لائے اور محبت کر رہے ہو. وہ لوگ تو مجھے دیکھیں گے بھی نہیں، بغیر دیکھے مجھ سے محبت کریں گے اور میرے نام پر جینا، مرنا، مٹنا سب کچھ قربان کر دیں گے. فرق ہوا ہے نہیں ہوا؟ ایک آدمی دیکھتا ہے تو محبت آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے، کشش آ جاتی ہے دیکھنے سے. لیکن ایک وہ ہے جو ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم قریب نہیں ہوئے ہیں، نبی کی آنکھوں کو نہیں دیکھا، نبی کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھا، نبی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، نبی کو اٹھتے بیٹھتے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ اس پاکیزہ محترم نبی سے اتنی محبت الفت اس امت کو ہے کہ کوئی کسی مذہب میں اپنے پیشوا سے اتنی محبت کرنے والے نہیں. تو فرق ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بعض علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول اگر یہ معیار تو اللہ ہم کو اس وقت پیدا کیا ہوتا. آج بھی الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے اپنے آپ کو اتنی قربت اور محبت کا ایسا مسئلہ بناتے ہیں کہ دنیا ایک طرف ہو جائے، نبی کی محبت ایسی کہ کوئی اس سے ایک انچ ادھر سے ادھر ہٹا نہیں سکتا ہے. انسان تو انسان، چرندے پرندے درندے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. نبی کے تکلیف پر اپنے سب کچھ لٹانے پر تیار ہو جاتے تھے، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ چرندے ہو، درندے ہو، چاہے چوٹیاں ہو، مکھیاں ہو، کچھ بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے، صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے. آپ نے فرمایا لوگوں تھک گئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ چلتے چلتے تھک گیا. کہا کہ ایسا ہے یہاں بہت سارے ہرے بھرے درخت ہیں، ایسا کرو ذرا تھوڑی دیر راحت کر لو، آرام کر لو. سستا تو ہے، سایہ دار درخت ہے، اور جو کچھ تم لوگوں کے پاس ہے کھا لو. جب جا رہے تھے تو کھانا پینا ٹھیک تھا، لیکن واپسی میں کیا ہے، کھانا کم ہو گیا. کسی کے پاس ایک روٹی، کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس کچھ ہے. اگر روٹی ہے تو سالن کھانے کی نہیں، شہد نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں. تابع رسول اللہ حال تو ایسا ہے، کھانے کا مسئلہ آپ فرما رہے ہیں تو حال ایسا ہے، روٹی اگر ہے تو روٹی کے ساتھ کوئی چیز اور نہیں ہے. اگر ہے تو کسی کے پاس ایک ہے تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سن ہی رہے تھے کہ ایک شہد کی مکھی بن 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 کان میں آیا. نبی سب کی بات سمجھتے تھے، نبی سب کی بات سمجھتے تھے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ نبی ہمارے لیے صرف ہمارے ہی نبی نہیں، غیروں کے بھی نبی، جانوروں کے بھی نبی، پوری مخلوقات کے نبی. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. سب کا نبی بنا کر آپ کو بھیجا، آپ سب کے لیے رحمت ہیں، کسی کے لیے آپ زحمت نہیں ہے.
مکھی، شہد کی مکھی. اللہ کے رب فرمایا رک جاؤ، اللہ نے تیرے کھانے کا انتظام کر دیا. محبت ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی محبت کرتے ہیں. ہمارے آپ کی محبت میں تو کھوٹ ہے، مطلب پرستی ہے، لیکن کچھ ایسی مخلوقات ہیں ان کی محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. ہم تو اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ شفاعت مل جائے گی، لیکن جانوروں کو تو یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ تو دل و جان سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہا کہ شہد کی مکھی آئی تھی، وہ بتا کر کے گئی ہے، اور دیکھو یہی ہے وہ مکھی، فلاں جگہ ان لوگوں نے چھت لگا دی ہے شہد کی بہت بڑا ہے، جاؤ جلدی چلے جاؤ اس کے ساتھ اور وہاں سے شہد لے کر کے آ جاؤ، شہد لے کر کے آؤ. مکھی صحابہ کو لے کر کے چلتی ہے، صحابہ مکھی کے پیچھے پیچھے، ایک پہاڑ کے ایک آڑ میں جا کر کے مکھی رکتی ہے اور مکھیاں آتی ہیں، صحابہ کا استقبال کرتی ہیں، دکھاتی ہیں یہ میرے چھت ہے، اس میں شہد ہے، لے جاؤ، لے جا کر کے سب کھاؤ پیو. کہ کیا یہ محبت ہے؟ نہیں محبت. یہ محبت صرف ہم ہی اور آپ محبت نہیں کرتے ہیں، ہم تو سال میں 12 ربیع الاول کے نام پر ایک محبت عشق یہ سب شاید کی مکھی نے دکھایا توڑ کر کے لائے. مکھی بھی ساتھ ساتھ فرما برداری. سارے صحابہ خوش کمزور ہو کر کے کھائے، خوب مزے سے کھائے. اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استعمال فرمائے. شہد بچ گیا، پھر مکھی آ کر کے بول کانوں میں. صحابہ نے پوچھا رسول اب یہ کیا کریں؟ صحابہ سوچے اور کچھ ہے، اور کچھ ہے تو لے کر کے چلیں گے، غنیمت تھی غنیمت. تو کہا کہ اب کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تیرے شہد بہت اچھے، بڑے لذیذ، بڑے مزے، اتنا اچھا شہد کیسے تم لوگ تیار کر لیتے ہو؟ تو مکھی بول رہی ہے کہ یا رسول اللہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو مختلف پھولوں سے رسوں کو چوستے ہیں اور اپنے چھتوں میں اپنے سردار کے حکم سے لا کر کے اس میں منتقل کرتے ہیں، لیکن یہ جو مزہ آپ کو آیا، یہ جو لطف آیا، مٹھاس، شکنی، چاشنی، یہ جو ہے یہ پھولوں کے رسوں کی اس وجہ سے نہیں، اس میں اس حالات سے نہیں، بلکہ جب ہم کسی پھول پر بھی اپنا منہ ڈالتے ہیں، اس سے رس کو چوستے ہیں، تو ہماری جو سردار ہے اس کا حکم ہے پہلے 70 مرتبہ درود پاک رسول اللہ پر پڑھ لینا، تب جا کر کے اس سے رس اپنے پیٹ میں منتقل کرنا. آج تو ہمارا خالی محبت گلیوں میں، سڑکوں میں کھانے کے وقت بسم اللہ بھی نبی کی سنت یاد نہیں ہے، کھانے کے بعد ہم کو آپ کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر دعا پڑھنے کا بھی نام یاد نہیں ہے. اللہ کے رسول تو ہم لوگ 70 مرتبہ اس وقت پڑھتے ہیں جب چھت میں پہنچتے ہیں، اور آپ اس رس کو پھر منتقل کرتے ہیں اور اپنے پیٹ سے نکال کر کے اس میں ڈالتے ہیں، تو وہاں بھی حکم ہے کہ 70 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھ لینا تب نکالنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو لطف، مزہ، چاشنی، مٹھاس، سرور کی جو کیفیت ہے وہ پھولوں کی رسوں سے نہیں ہے، بلکہ اور میری محنتوں سے نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ پر جو ہم اور آپ درود پڑھتے ہیں اس کی برکت سے اللہ اس میں لطف اور مزہ پیدا فرماتا ہے. تو میرے بھائی بزرگ عرض یہ کرنا ہے کہ اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے ہم کو اور آپ کو دیا ہے کہ اس نبی سے محبت کرو، اس نبی کی اطاعت کرو، اس نبی کی فرما برداری کرو، اس میں خیر ہے، اس میں تیرے لیے نجات ہے، اس میں تیرے لیے شفاعت ہے. اور صرف ہمیں اور آپ کو نہیں بلکہ پوری کائنات کی مخلوقات کو. اور پھر جب اللہ نے آپ کو اتنا معظم، اتنا محترم، اتنا پاکیزہ عطا فرمایا اور بنایا ہے، تو کیوں نہیں ایسی ذات، ایسی شخصیت سے ہم اور آپ محبت کریں اور آپ کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالیں. یہی ہے سب سے بڑی محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تھے ایک مرتبہ کسی معاملے میں
خصوصاً حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تہمت کے مسئلے میں کافی دنوں سے جو چرچا ہوا تھا اور مدینے میں بڑی ہنگامے کی کیفیت تھی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے جو تہمتیں لگائی، کئی روز گزر گئے جب نبی نماز فجر پڑھا کر کے آپ بیٹھے مصلی پر، اور وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہیں آپ کی طرح چہرے کر کے بیٹھے ہوئے سب۔ آپ نے باری باری پوچھا تھا، بتا رہا ہوں کہ نبی کو اللہ کتنا مقدس بنایا، کتنا محترم بنایا، کتنا پاکیزہ بنایا۔ اس اللہ کا احسان شکر ہے جس نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اے لوگوں ہم نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، یہ احسان کیا کہ تمہارے ہی میں سے میں نے ایک اپنا نبی بنا کر کے بھیجا اور تم کو اس کی امت بنا دیا۔ یہ احسان ہے اللہ کا نہیں؟ اگر اللہ ہم کو اور آپ کو نبی کی امت نہ بنا کر کے کہیں اور کسی مذہب میں اور کسی اور جگہ پر کسی اور سے تعلق لگا کر کے پیدا کر دیتا تو میرے بھائیو بزرگوں پھر وہ نسبت، وہ مقام، وہ رتبہ، وہ حیثیت نہیں ملتی جو آج اس امت کا مقام اور رتبہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا حضرت علی سے، اے علی یہ بتاؤ کہ میرے اور عائشہ کا جو یہ مسئلہ ہے اور اس وقت میں مدینے میں جو چرچا ہے اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ بہت پاکیزہ بنائے، بہت پاکیزہ بنائے، نہ آپ کی زندگی میں نہ دنیا کی کوئی گندگی ہے اور نہ آخرت کی کوئی گندگی ہے، یعنی وہاں کا عذاب بھی آپ پر نہیں، اللہ نے آپ کو معصوم بنا دیا، اور دنیا کی ہر ایک گندگی چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو، چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، چاہے انسانوں کی طرف سے ہو یا کسی اور کی طرف سے ہے، اللہ کے رسول آپ کو بہت پاکیزہ بنایا، آپ کی اللہ حفاظت کیا۔ اور وہ کیسے؟ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، آپ کی جوتی میں کیا ہے ذرا سی ناپاکی لگ گئی تھی راستے میں آتے ہوئے، آپ اندر داخل ہو رہے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو روک دی، اللہ کے محبوب آپ کی جوتی میں ناپاکی لگی ہوئی، اس کو پہلے صاف کروا لیجئے پھر بعد میں اندر آپ جائیں۔ وہاں میں اندازہ لگایا اور آپ کے مقام و مرتبہ کو وہاں میں سمجھا، خوب سمجھا۔ اللہ اکبر، اس پیغمبر کی جوتی میں دنیا کی ایک ناپاکی لگی ہو اور اس کو صاف کرانے کے لیے اللہ سب سے مقرب فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہو اور اس جوتی کی ناپاکی کو ہٹواتا ہو، تو بتاؤ اے میرے آقا آپ کو اللہ کتنا مقدس بنایا۔ دنیا کے لوگ چاہے جتنی گندگیوں کی نسبت آپ کی طرف کر دے وہ سب فضول اور بیکار ہے، آپ کا مقام مقامی ہے، اس لیے اللہ آپ کی جوتی کے نیچے کی ناپاکی کا بھی خبر رکھتا ہے، تو اور آپ کی زندگی کی کتنی حفاظت کرتا ہو۔ یہ ہے نبی کا مقام اور رتبہ۔ میرے بھائی بزرگ، آج دشمن اسلام چاہے کتنے ناپاکیاں چیر دے، زبان سے بول دے، ہاتھوں سے کارٹون بنا دے، چاہے وہ جو کچھ کرے، کچھ ہوتا جاتا نہیں ہے۔ نبی کا جو مقام اللہ نے بنایا ہے، آپ کی جوتی کی ناپاکیوں کا بھی حفاظت کیا ہے، وہ اس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی تھوک مارے تو اس کو بد نصیبی ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب نے کیا تھا نہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک پر کھڑے ہو کر کے کہا لا الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اے لوگوں اس اللہ پر ایمان لاؤ، ایک پر ایمان لاؤ، تو ابو لہب کیا کہا تھا؟ ٹوٹ جائے گی ہاتھ، اسی لیے جمع کیا تھا۔ فوراً اللہ نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کا ہاتھ، میرے نبی کا نہیں، میرے محبوب کا نہیں، جب تک کہ قرآن زندہ رہے گا، قرآن پڑھنے والے رہیں گے، اس صورت پاک کو پڑھتے رہیں گے اور گستاخ رسول گستاخ نبی کا انجام سمجھتے رہیں گے کہ جو نبی کی طرف انگلی اٹھائے گا اگر ہم اور آپ نہیں توڑ سکتے ہیں تو اللہ ضرور توڑ کر کے رکھے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ نے آپ کو بہت پاکیزہ بنایا، بہت ہی محترم۔ حضرت عثمان بیٹھے تھے،
اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان بتاؤ تیرے کچھ ہے اس میں رہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا جواب دی حضرت عثمان غنی، محبت ہو تو اس اللہ کے رسول جب سے آپ کے قریب ہوا ہوں، نبوت سے پہلے بھی دیکھا، نبوت کے بعد بھی دیکھا، ہجرت سے پہلے مکے میں دیکھا، ہجرت کے بعد مدینے میں دیکھا، رات کو دیکھا، دن کو دیکھا، خوشی میں دیکھا، غم میں دیکھا، حجرے میں دیکھا، حجرے کے باہر دیکھا، وادیوں میں دیکھا، جنگلات میں دیکھا، کہاں کہاں نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول اللہ آپ کی اتنی حفاظت کرتا ہے، اتنی کرتا ہے کہ جب آپ کبھی باہر چلتے ہیں تو بادل آپ پر سایہ کر جاتا ہے تاکہ میرے محبوب پر دھوپ نہ لگے۔ کیا ہو؟ یہ مقصد نہیں تھا دھوپ کا، دھوپ تو لگنا ہے، گرمی ہے تو گرمی لگے گی، سردی ہے تو سردی لگے گی، یہ مقصد اللہ کا نہیں تھا کہ میرے محبوب کو دھوپ نہ لگے۔ بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو خیال اللہ نے رکھا کہ بادل سایہ ہو جاتا تھا تاکہ آپ کو دھوپ نہ لگے۔ آپ کو تکلیف یہ ہے اپنی جگہ، لیکن اصل جو مقصد، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ مقصد اللہ کا یہ تھا کہ یہ بادل سایہ ہو جائے، جب سایہ کر دیتا تھا بادل تو پھر چھاؤ نہیں بنتے تھے۔ کیا ہو؟ جب انسان دھوپ میں چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک تصویر زمین پر آ جاتی، چھاؤ بن۔ اب دو چار چلے گی تو کیا ہوگا؟ پاؤں رکھے جائیں گے اس چھاؤ پر، لگ جائیں گے۔ مقصد یہ ہے، علماء مفسرین محدثین لکھتے ہیں بادل کا سایہ کرنا، دھوپ سے بچانا، یہ مقصد الگ ہے، الگ ہے۔ یہ نبی اور اللہ کی محبت کی داستان اور واقعہ ہے، لیکن اصل جو مقصد تھا اللہ کا یہ کہ میرے نبی کا چھاؤ زمین پر نہ بنے، کیونکہ صحابہ پیچھے چلتے تھے۔ اللہ اتنا بھی گوارا پسند نہیں کیا کہ میرے محبوب کے چھاؤ پر بھی کسی آدمی، کسی انسان کا قدم پڑ کر کے میرے محبوب کی بے حرمتی کر کے۔ اس لیے اللہ آپ کی تصویر، آپ کی چھاؤ کی جس نے قدر کی ہو، میرے بھائی بزرگوں، کیا اللہ اپنے محبوب کی حفاظت اور قدر نہیں کرے؟ آج اگر ہم کو آپ کو حکم ہے تو ہماری خوش نصیبی، خوش قسمتی کہ اگر کوئی آپ کی محبت نبی سے کر لے، نبی یہ کام، نبی کریم علیہ السلام سے عقیدت و احترام رکھ لے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے خوش نصیبی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول بادل سایہ ہوگا اور آپ کی تصویر کا اتنا اللہ خیال رکھے کہ کسی انسان کا قدم نہ پڑے، اتنا جو خیال رکھتا ہو، جو اتنی عزت کا درس دیتا ہو، عزت کرنے کا طریقہ بتاتا ہو، اس نبی پر کوئی غیر خلق بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے آپ بھی پاک، آپ کی بیوی بھی پاک۔ حضرت عمر بھی تھے سامنے بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے اس مسئلے میں؟ آخری فیصلہ جج تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کبھی وہ یہاں بولتے تھے تو آپ سے فیصلے اتر جاتے تھے۔ آگے رسول اللہ جب ایمان نہیں لایا تھا تب بھی آپ کو خوب دیکھتا تھا، قریب قریب ہو کر کے دیکھتا تھا۔ ایمان لایا تو سب روز ساتھ ساتھ میں رہتا ہوں، خوب رہتا ہوں، خوب دیکھتا ہوں، میں غور کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر یا آپ کے کپڑے پر کبھی کوئی مکھی آ کر کے بیٹھی، کبھی مکھی بیٹھی، کبھی بھی مکھی تک آپ نہیں آئی، آپ کے کپڑے پر نہیں بیٹھتے اور غور کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی آدمی اس سے محبت کرتا ہے تو اس کی اداؤں پر خاص نظر بھی رکھتا ہے، دیکھیں ان کا رہنا، ان کا سکنا، ان کا کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول جب میں ایمان نہیں لایا تھا تب بھی دیکھتا تھا کہ آپ کے جسم مبارک پر مکھیاں نہیں آتی تھی، آپ کے کپڑے مبارک پر مکھیاں نہیں آتی تھی، نہ کبھی بیٹھتے، آپ کپڑے اتار ہی لیتے تھے تب بھی کبھی مکھی نہیں، آپ سو جاتے تھے تب بھی کبھی مکھیاں آ کر کے نہیں بیٹھتی۔ میں نے بیداری میں بھی دیکھا، میں
کبھی کی حکمت میں لگا کر کے بیٹھے. کیوں؟ اللہ آپ کا اتنا احترام اور اتنی عزت کرا، اتنا مقام آپ کو اونچا کیا ہے، اتنا پاکیزہ آپ کو بنایا ہے ظاہر اور باطن. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جسم مبارک میں اللہ نے مشک اور عنبر کی کیفیت رکھا تھا، خوشبو ہی خوشبو. اللہ کے رسول جس پروردگار آپ کے جسم مبارک پر ایک مکھی نہیں آنے دے، بیٹھنے دے، کیا آپ کی زندگی میں آپ کو اللہ کوئی ناپاک بیوی دے دے؟ آپ کی زندگی کو اتنا خراب بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے گا؟ نہیں. اللہ کے رسول یہ یہودیوں کی شرارت ہے، یہ منافقوں کی شرارت ہے، ان کی زبان دراسی ہے، ان کے گستاخانہ عمل ہے. آپ صحیح ہیں، آپ پاک ہیں، آپ کی بیوی بھی پاک ہے، آپ کی پوری زندگی پاک ہے. آپ اٹھیے اور عائشہ صدیقہ کو لے کر کے آئے. میرے بھائی بزرگوں، بتانا یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو جو حکم مل رہا ہے، اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ہم سے بعد میں کرنا، پہلے میرے بنائے ہوئے، میرے بھیجے ہوئے محمد رسول اللہ سے محبت کر کے دکھاؤ. کیوں؟ محبت یہاں محبت کا اظہار ہے. اللہ سے محبت کا اظہار بعد میں ہوتا ہے. کیوں؟ ہم آپ اللہ کو تو دیکھے نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے اس دنیا میں. یہاں اتنی گندی ہے، اتنی ناپاک ہے، اچھی بری ہم ہر چیز دیکھتے، اس لیے ہم اور آپ یہاں نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہاں جنت میں دیدار ضرور ہوگا. لیکن نبی کو جو لوگ دیکھیں، نبی کے بارے میں جو لوگ سنیں، نبی کو جو جانتے ہیں، نبی سے محبت کے دو عالم. ایک تو صحابہ کو دیکھ کر کے کرتے تھے اور ایک بغیر دیکھے کرتے تھے، جیسے آج اس امت کا حال، اس امت کا جو اس وقت تقاضا ہے کہ بغیر دیکھے نبی سے محبت کرتے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اب یہ محبت صرف زبان سے نہیں، کس سے؟ آپ ایک آدمی سے روز بڑی محبت کرتا ہوں اور پھر اس کے خلاف بولے تو، اس کے ادا کے خلاف کام کریں تو، اس کے حکم اگر کوئی کہہ دے اس کے خلاف آپ کام کریں تو یہ محبت کہے گا تو منافق ہے، تو دھوکے باز ہے، سامنے کچھ کہتا ہے پیچھے کچھ کرتا ہے. محبت تو یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ کرو. محبت تو یہ ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے اس معاملے کا ساتھ جڑو. میں کیسے کھاتا ہوں ویسے کھاؤ. ہاں ویسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک شکل تو ہو سکتی ہے، ایک کیفیت تو ہو سکتی ہے. لہذا میں جیسے ویسا. اسی لیے اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے ایک آئینے کے مانند بنائے. کیسے بنائے؟ آئینہ. آئینہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہم ہو تو ہم نظر آئیں گے نہیں، آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نظر آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے اللہ نے اپنی پوری امت کے لیے ایک آئینے کی طرح بنایا ہے. یہاں آؤ گے، دیکھو گے اس آئینے میں تو ایمان کا پتہ چلے گا تیرے پاس ایمان کتنا. اس آئینے میں آ کر کے دیکھو گے تجھے پتہ چلے گا تیری نماز کیسی ہے. اس آئینے میں آ کر کے پتہ لگاؤ، دیکھو گے اپنی شکل صورت تو پتہ چلے گا کہ نبی کی شکل صورت سیرت سے تمہارا کتنا لگاؤ ہے. کہا تھا نے وہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے تھے تشریف فرما تھے اور ابو جہل آیا دوڑے دیکھا موقع اچھا ہے اور آ کر کے پورا بھلا بولا، خوب بولا، جتنا جی میں آیا، جتنی طبیعت میں آیا، جتنے گندے الفاظ ہو سکتے تھے وہ سب استعمال کیا رسول اللہ کے سامنے. آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کا چہرہ ایسا، آپ کا کردار ایسے، آپ فلا فلا فلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے ہو بیٹھو گے تو بیٹھ جاؤ، جگہ ہے، اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، کوئی بات غلط نہیں. یہ ہے نبی کا اخلاق ہے. جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. کہا کہ بیٹھوں گا نہیں، کہا کہ چلے جاؤ، لیکن تم نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے وہ دیکھ کر کے بےقرار اطمینان گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن وہ صحابہ تھے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے جب تک کہ آقا کا حکم نہ ہو جائے. چلے گئے ہو، چلا گیا.
थोड़ी देर में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु आए और आकर सामने खड़े हुए। आप जब आते थे तो आपकी जगह नबी के पास में, नबी के पहलू में आपका खास शक्ल होता था। और क्यों ना होता, इसलिए सिद्दीक़ तो सबसे पहले ही मान लेने वाले, सबसे पहले मान निछावर करने वाले, वो सफर के साथी हैं, वो हिजरत के साथी हैं, वो सब कुछ लुटाने वाले हैं, सबसे पहले मेराज के वाक़ये को तस्दीक करने वाले हैं। सिद्दीक़ अकबर का लक़ब सबसे पहले उन्हीं को मिलता है। लेकिन बैठने से पहले देखते रहे नबी को, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर बैठो, क्यों देख रहे हो, कभी इधर से देख रहे हो कभी इधर से। या रसूलल्लाह, आज अजीब गरीब बात, आप आज इतना खूबसूरत लग रहे कि दिल चाह रहा खूब देखूं, खूब देखूं, इसलिए कभी इधर से देखना चाहता हूं, कभी इधर से देखना चाहता हूं, कभी इधर से देखना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आज आपके चेहरे मुबारक पे, आज इतने अनवारात हैं कि मैं आज तक कैसा देखा ही नहीं था। अल्लाह के रसूल बहुत खूबसूरत थे, चेहरे पर नूर ही नूर है। अल्लाह के रसूल बहुत अच्छे थे। दिल चाहता है आप इसी बैठे रहे और मैं इसी तरह खड़े खड़े देखता रहूं आपको। हम तो दीवाने फोटोओं की, किसके, ये उम्मत तो फोटो देखकर दीवाना हो गई। आगे बैठ जाओ, तुम जो कुछ कह रहे हो ना बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ तेरे लिए, बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ आज तेरे लिए, जो कुछ तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। बैठ गए। लेकिन सहाबा से अब हटी गए कि ये दो चीज हो गई। वो भी आया था कुछ वक्त आकर के कह दिया क्या बहुत खराब, तो आप उसको भी ठीक। अबू बकर सिद्दीक़ आए तो इनको भी ठीक। अंदाज अलग अलग है, जवाब एक है, ये क्या हो गई। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह बात समझ में नहीं आई, अबू बकर सिद्दीक़ भी ठीक, वो भी ठीक, आखिर क्या वजह। मेरे भाई बुजुर्गों, हम और आप अपनी जिंदगी को उस आईने में न देखिए जिसका ईमान नहीं है, उस आईने में न देखिए, अपनी तस्वीर वहां ठीक न कराइए, अपने चेहरे मोहरे अपने लिबास उस शीशे और आईने में जाकर के मत अच्छा बन करके दिखाइए जिसका ताल्लुक न ईमान से है, न आखिरत से है, न नबी से है, न नबी की सुन्नत से है। वहां मत ठीक ठाक कीजिए, आगे नबी के आईने में देखिए कितना ईमान है, कितना हम अच्छे हैं, मेरी आखिरत कितनी अच्छी है, मेरी दुनिया कितनी अच्छी है, मेरा ताल्लुक दीन इस्लाम से कितना गहरा है। यहाँ आके देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मसला ऐसा है, अल्लाह ने मुझे तुम सब के लिए एक आईने की तरह बनाया है। आईने में जो आता है तो क्या है, अपना चेहरा देखता है। मर्द खड़ा होगा तो क्या होगा, मर्दी नजर आएंगे, चेहरे पर एक काला चीज अगर पड़ी हो तो क्या होगा, वो फौरन साफ कर लेगा। आज तो खूब देखते आएंगे, कसम खुदा की ये उम्मत और हम सब इतने यहाँ आईने में देख देख करके नबी की सुन्नत को मुड़ाते रहते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल पूछ लिया तो जवाब देना मुश्किल होगा। इतने हम आईने में वक्त लगाते देखने में, अगर उतनी सुभान अल्लाह की तस्बीहात पढ़ लेते तो आखिरत बन जाती, नबी से मोहब्बत आ जाती। ये बाल संवारने और बिगाड़ने काटने में अल्लाह अकबर जितना वक्त, और हम लोग इसमें वक्त खर्च करते हैं और जितना इसमें दिमाग लगाते हैं, अल्लाह अकबर नबी की मोहब्बत में अगर हम और आप वो वक्त लगा देते तो निजात मिल जाती। तेरे सहाबी पढ़े आके मैं सर से लेकर के पांव तक नबी की सीरत और सुन्नत पर अमल करूं, सूरत भी बनाऊंगा और सीरत भी लाऊंगा। सीरत अंदर की किताब का नाम है और सूरत नबी के ज़ाहिरी हिस्से का नाम है। सूरत तो हम और आप वैसा नहीं बना सकते जैसा नबी की सूरत है, लेकिन हाँ सीरत अंदर की कुछ न कुछ बना जरूर सकते। तो पढ़े, सर से शुरू किए, कहां से, नबी का बाल कैसा है, बाल पे गौर किए, किस तरीके से नबी बाल रखते थे। मालूम, आज पूछ रहे अपने लोग जो जितने आज अंदर गुड़ रहे होंगे, जो लोग डीजे नहीं बजा सके आज हैं, फिर भी बजा रहे अंदर, इतनी जगह अंदर बज रहा है।
جو لوگ نعرے نہیں لگا سکیں، گلیوں میں کوچوں میں قوالیاں نہیں گا سکیں، وہ آج اندر سے وہ کسب رہے گی. سر سے شروع کیے، یہاں سے شروع کروں گا. بال کیسے رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا بال رکھنے کا انداز کیسا تھا؟ کس طرح سے رکھتے تھے؟ تو اس کی 3 درجے بال رکھنے کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بالکل برابر صاف، جس استورا چلا دیتے تھے، حلق جس کو کہتے ہیں. کبھی آپ بال اس طرح بھی رکھیں کہ بالکل سر کا بال بالکل برابر ہوتا تھا، نہ ادھر بڑا ہوا نہ ادھر بڑا ہوا، نہ ادھر نہ ادھر، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اب تو ایسے لوگ رکھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے بچے ایسے رکھتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ جوان یہ بوڑھا ہے. آدھا کالا، آدھا پیلا، آدھا نیلا، یہ بندروں کی طرح بنا لیا. ماں باپ پوچھنے والے نہیں ہیں، سوال تک نہیں کرنے والے. اور ایک بال کی کیفیت ہوتی تھی، گردن کی طرف بڑا ہوتا تھا، گردن تک کے بال ہوتا تھا. آپ اس کو اس طرح سے کریں اور بیچ سے آپ مانگ نکالتے تھے، کندھا کرتے تھے. آپ یہ 3 کیفیت ہوتی تھی. تو تینوں پر عمل شروع کی. لیکن ان کا بال وہ بال ہوتا تھا جو بڑھتا نہیں تھا. ایک طبقہ ہے، ایک قوم ہے آج بھی افریقہ کے، وہ حبشی لوگوں کا ہے جن کا بال بڑا نہیں ہوتا بلکہ سر میں چپکا ہوا رہتا ہے. تو کہا کہ بڑھے گا نہیں تو گردن تک تو کر نہیں سکتا ہوں، مڑھاؤں حلق کر تو سکتا ہوں. لیکن نبی پاک علیہ السلام والسلام مانگ نکالتے تھے جو بیچ سے بالوں دونوں طرف، وہ بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیا کروں؟ بہت کوشش کیے لیکن ہو نہیں پا رہا ہے. تو انہوں نے گرم سے سریے کو یا چھری چاقو کو گرم کر کے استورے کی طرح بیچ سے لا کر کے بال کو نکالتی ہمیشہ کے لیے، تاکہ یہاں سے بال ہی کبھی نہ نکلے اور یہ مانگ باقی رہے، تاکہ میں کم سے کم ایک شکل میں محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا بن جاؤں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے محبت. یہ ہے محبت. یہ ہے نبی کے ساتھ اپنی شکل اس آئینے میں دیکھنا کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے صحابہ، ہم ایک آئینے کی طرح ہیں. اللہ نے مجھے امت کے لیے ایک آئینہ بنا کر کے بھیجا ہے. اس آئینے میں جو آدمی اپنی زندگی جھانک کر کے دیکھتا ہے، وہ ہم نہیں نظر آتے ہیں بلکہ نظر اس کی شکل آتی ہے، اندر کی کیفیت آتی ہے. ابو جہل نے دیکھا تو وہ میری برائی نہیں کر رہا تھا، میری شکل کی وہ برائی نہیں کر رہا تھا، اس کو اس کا اسی میں نظر اس کی شکل آ رہا تھا. وہ دیکھ کر کے اندر سے اپنی برائیوں کر رہا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا مجھے، لیکن شکل اس کو اسی کی نظر آ رہی تھی. اسی لیے میں نے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو بالکل کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق اندر بھی اچھے، باہر بھی اچھے، ان کے چہرہ بھی اچھا، ان کا مہرہ بھی اچھا، ان کی سیرت بھی اچھی، ان کی صورت بھی اچھی. وہ جب دیکھ رہے تھے وہ میری شکل اور میری صورت کی تعریف نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس آئینے میں ان کو اپنی شکل صورت اچھی نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ تعریف کر رہے تھے. لہذا میں نے اسی لیے ان کو کہا، اے ابوبکر بیٹھ جاؤ، جو کچھ تم نے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو آج میرے بھائی بزرگوں، آج تو آئینے ہر طرف لگے ہوئے، لگے نہیں؟ دنیا جان پھیلا دی ہے. دنیا کے لوگ نبی سے ہم کو اور آپ کو ہٹانے کے لیے ہزاروں تدبیر کر لیے ہیں. ہم کو آ کر کے اس آئینے کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا. اس آئینے کے بارے میں اللہ نے خود کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں، سب سے بہتر طریقہ، سب سے اعلیٰ طریقہ، سب سے بہترین زندگی، کردار، سیرت، صورت اگر میں نے کسی کو بنا کر کے اس دنیا میں اگر مبعوث کیا ہے تو وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں، محبت کرنے کا حکم دیا گیا. کیا دیا ہے؟ محبت کرو میرے نبی سے، میرے نبی سے محبت کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اس سوال پر، یا رسول اللہ، کیا ہم سے بھی زیادہ، ہم لوگوں سے بھی زیادہ کوئی آپ سے محبت کرنے والا
والے ہوں گے؟ بولے صحابہ سمجھتے تھے اور وہ کرتے بھی تھے. نبی کے ساتھ کھڑے ہونے میں ان کا ادب، چلنے میں ادب، بولنے میں ادب، بیٹھنے میں ادب، ایک چیز کی قدر کرتے تھے. نبی اگر ناخن کاٹتے تھے تو صحابہ انتظار میں رہتے تھے. نبی اگر بال کٹواتے تھے صحابہ انتظار میں رہتے تھے. نبی اگر کہیں کچھ کھانا پینا اپنی طرف سے اگر چھوڑ دیتے تھے صحابہ اس کو حاصل کرنے کے لیے جان لگاتے تھے. برکتاً اصول حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے تھے، پیش رہتے تھے. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ جان کا جان دوں گا، مال ہے مال دوں گا، جو ہے دیجیے، حکم کیجیے. تو سمجھتے تھے اس سے بڑی اور محبت کیا ہو سکتی، اس لیے ہمیں لوگ محبت ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ خوش نصیبی ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے. یا صرف فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، ہم کو اور ہم سے جو لوگ محبت کریں گے بغیر دیکھے وہ امت ابھی آئی نہیں ہے، وہ امت تو تم سے بھی بغیر دیکھے زیادہ محبت کریں. اس لیے آج اس امت میں میرے بھائیوں بزرگوں بڑے سے بڑے محبت کرنے والے بھی ہیں، جان مال سب کچھ لگانے والے ہیں. اس لیے دنیا یہود و نصارہ یا دشمن اسلام نبی کی مخالفت میں، نبی کے گستاخی میں جتنے حد بھی اختیار کر لے، جتنے طریقے بھی اختیار کر لے، جتنی شکلیں بھی بنا لے، مسلمانوں کے دل میں آزادی پیدا کر لے، لیکن یاد رکھیے اس سے زیادہ محبت کرنے والے بھی. ایک طرف وہ ہے، ایک طرف مسلمانوں کی محبت. اور ہر زمانے میں ہوا ہے نہیں ہوا؟ نبی کے زمانے سے گستاخ رسول چلتے رہے. ایک طرف نبی سے محبت کرنے والے بھی چلتے رہے اور آج تک کی سلسلہ ہے. ابو لہب گھوڑا دھو رہا ہے، نہلا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، اس کے بالوں پر سوار رہا ہے، ہاتھ پھیر رہا ہے. کسی نے پوچھا بڑی گھوڑے کی خدمت کرتے ہو؟ بڑی گھوڑے کی خدمت کرتے ہو کیوں؟ کہیں لمبے سفر میں جانا ہے کیا جواب دیا اس نے؟ کہا کہ میں اس گھوڑے کو اسی لیے کھلاتا ہوں، اسی لیے پلاتا ہوں، اس کو نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، اس کے بال کو سنوارتا ہوں، ایک دن میں بیٹھ کر کے محمد کو قتل کروں گا. تھانے گستاخ رسول کیا کہہ رہا ہے کہ گھوڑے کو اسی لیے کھلا رہا ہوں، اس کے نہلانا دھلانا، اس کا خیال رکھنا، بالوں کو سنوارنا اس لیے میں کر رہا ہوں تاکہ ایک دن اس پر بیٹھ کر کے میں محمد کو قتل کروں گا. نعوذ باللہ. کیا ہوا؟ اٹھائیے، تفسیر پڑھیے، سیرت پڑھیے. گستاخ رسول کو کبھی اللہ نے برداشت نہیں کیا. ایک دن اسی گھوڑے کو کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، سوار رہا تھا، بیٹھنے کی کوشش کیا، گھوڑا اٹھا کر کے پھٹکا اور پاؤں سے رگڑ کر کے دبا کر کے ابو لہب کو مارا. میرے بھائیوں بزرگوں وہ کیفیت تھی جو کہنے پر اس وقت مجبور ہو گیا. میں کہتا تھا جو اس کا الٹا ہو گیا. اور ایک برچہ جب احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک دشمن کو لگا تھا، خاص کر شاید وہ ابو جہل کو، تو وہ چیخ پکار کر رہا تھا اور وہ اس طرح سے ہو رہا تھا. کسی نے کہا کہ معمولی سے زخم پر تو اتنا رو رہا چلا رہا ہے. کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے یہ زخم محمد کے ہاتھ سے لگا. میرے بھائی بزرگوں ہر زمانے میں گستاخ رسول، لیکن اس کا ہم کو جواب کیسے دینا ہے؟ وہ نفرت کرے تو ہم نبی سے، اب محبت کا کیا ہے سڑکوں پر سے نکل کر کے، بلکہ محبت ہے ہم نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں گے. ہمیں ایک سنت پر عمل کر کے دکھائیں گے. وہ کھڑے ہونے کا کھا کر کے طریقہ بتائے گا، ہم بیٹھ کر کے بتائیں گے. وہ نبی کے خلاف عمل کرائے گا، ہم نبی کے موافق عمل کریں گے. ایک سنت پر زندگی گزاریں گے، نبی کی زندگی کا چرچا کریں گے، نبی کی زندگی کو بتائیں گے. خود اپنے میں، بچوں میں، بیوی میں، گھر میں، محلے میں اس کو زندہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نفرتیں خود مٹ جائے گی، محبت زندہ ہو جائے گی. ہر زمانے میں ہر زمانے میں، ہمارے قریب کے زمانے میں جو انگریزوں کا زمانہ گزرا، اس زمانے میں بھی گستاخ رسول راجپال نام کر کے ایک شخص تھا.
جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان اقدس میں گستاخانہ کلمات کتابیں لکھ دیا تھا. نبی کو نام جو دیا تھا وہ عجیب و غریب نام دیا تھا اس کتاب. کیا؟ رنگیلا رسول، نعوذ باللہ. ہر زمانے میں رہا، لیکن یاد رکھیے ہر زمانے میں غیور مسلمان بھی رہے، ہر زمانے میں غیور نوجوان رہے، ہر زمانے میں نبی سے محبت کرنے والے رہے. لیکن یہ رنگیلا رسول سڑکوں پر آ گئے مسلمان. آنا ایک فطری چیز ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری اور آپ کی محبت اپنے جان مال اور اپنے بیوی بچے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے. اگر نہیں ہے، عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر دل میں نہیں ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. سڑکوں پہ نکل گئے، بڑی بڑی تقریریں ہوتی تھی، لمبی لمبی تقریریں علماء کرتے تھے، بڑے بڑے کانفرنس ہوتے تھے، لاکھوں مسلمان ہوتے تھے، احتجاج کیا جا رہا تھا، برا بھلا بولا جا رہا تھا، سب کچھ کیا جا رہا تھا. حضرت شاہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جو بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عاشق رسول، تقریر نبی کی شان میں کر کے جب اسٹیج سے اترے تو ایک معمولی درجے کا غریب مسلمان نوجوان آ کر پوچھا، مولوی صاحب کس لیے ہے یہ جلسہ؟ کس لیے؟ کہا کہ مجھے پتا نہیں. کہ کیا پتا؟ کچھ نہیں پتا، میں تو ان پڑھ ہوں، بتاؤ کیا ہے. کہا کہ ایسا ایسا ایسا. کہا کہ اچھا ایسا ایسا، کہاں رہتا ہے وہ؟ کچھ بتائیں گے آپ؟ کہاں رہتا ہے وہ؟ کیا کرتا ہے وہ؟ بتا دیے. کہا کہ جلسے سے بند کرو، کل کام میں کر دیتا ہوں. کیا ہے؟ کل کام کر دیتا. یہ جذبہ، یہ محبت آج سرد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بیڑی سگریٹ سے محبت کرنے والے کہاں نبی کی محبت آئے گی؟ چواری کھیلنے والوں کے دلوں میں محبت کہاں آئے گی؟ شراب نوشی، شراب پینے والے، جھوٹ بولنے والے، غیبت کرنے والے، شکوے شکایت میں زندگی گزارنے والے، ان کے دلوں میں اللہ محبت نبی کا نہیں دیتا ہے، دنیا کی محبت دے دیتا ہے. بتاتا نہیں دیا، دیکھتا رہا کب کب کا کہاں جاتا کہاں آتا. اس کے ایک بہت بڑی کتاب کی دکان تھی. صبح صبح وہ جب کتاب کی دکان کھول کر کے بیٹھا، پہنچ گیا، کام تمام کر دیا. کیا کر دیا؟ سمجھ دو، اشارے سمجھتے ہیں تو سب اشارے میں ہیں. جہیز بھی اشارے میں مانگنے ہیں لوگ. ہر نکاح سنت اور جہیز کو بھی سنت بنانے لگے. اتنا ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں آج، اللہ اکبر. کھانا پینا بھی غیر ضروری کا بھی سنت، الٹے سیدھے ولیمہ سنت، جہیز کی لعنت سنت، نکاح الٹے سیدھے کر لینا سنت. اتنا آسان سنت نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے. کام ختم، گرفتاری ہو گئی. کون تھا؟ نام کیا تھا؟ قاضی علیم الدین. کیا؟ قاضی مولانا صاحب نہیں تھے، مفتی صاحب نہیں تھے، حاجی صاحب بھی نہیں تھے، بڑے کسی ادارے کے ذمہ دار بھی نہیں تھے. یہ ملک کا کوئی بہت بڑا کردار والا انسان نہیں تھا، کوئی مالدار صاحبزادے نہیں تھے. ایک رکشہ چلانے والا، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے روزی کے آتے حاصل کرنے والا، غریب سے غریب تر مسلمان تھا. کام کر دیا، انگریزوں نے پکڑ، عدالت اس کی تھی. کیا ہو گیا فیصلہ؟ پھانسی کا، موت کا فیصلہ. نبی سے محبت میرے بھائی بزرگ، بہت مسلمان اوکلا آئے اور کہا کہ ارے قاضی علیم الدین، تجھے موت کی سزا تجھ سے ہٹوا دیں گے، ختم کرا دیں گے. ایک کام کرو گے؟ کہا کہ بولی کیا کام کروں؟ کہا کہ بول دو کہ جب اس کو میں نے قتل کیا تھا اس وقت میں دماغی حالت میں ٹھیک نہیں تھا، یعنی میں پاگل ہو گیا تھا. بول دو، بس اتنا بول دو میرا دماغی حالت ٹھیک نہیں تھے، اس حالت میں اس پر میں نے یہ کام کر دیا، قتل کر دیا، ہم تم کو اس موت کی سزا سے بری کروا دیں گے.
رکشہ چلانے والا کے دل میں محبت نبی کی. کیا جواب دیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آقا نے جواب دیا تو دیکھ کر کے محبت کر رہا ابو ہریرہ، مجھ سے میرے سے جو لوگ محبت کریں گے آنے والے زمانے میں وہ ہم کو دیکھیں گے بھی نہیں اور ایسی محبت کریں گے کہ اپنی جان بھی دے دیں گے. کہا کہ تم لوگ پڑھے لکھے ہو کر کے بھی تم ہم کو جھوٹ بلانا چاہتا ہے نہیں آ جائیں جھوٹے مقدمات اس سے اللہ حفاظت فرمائے. کہا کہ زندگی میں تو ایک ہی نیکی کیا ہوں. کیا کیا ہوں؟ زندگی میں ایک ہی نیکی کیا ہوں. نہ نماز ہے میرے کھاتے میں، نہ صدقہ زکات ہے میرے کھاتے میں، نہ تہجد ہے میرے کھاتے میں، نہ اور کوئی عمل ہے میرے کھاتے میں. آج اللہ نے مجھے نبی کے نام پر ایک نیکی دے دیا ہے، اس کو بھی جھوٹ بول کر کے ضائع کر دو. کبھی نہیں بولوں گا، بلکہ عدالت کے سر عام ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سب کو یہی کہوں گا جان بوجھ کر کے مارا، اس لیے میرے آقا کے شان میں میری ماں کی شان میں گستاخی کیا تھا، اسی لیے میں نے اس کو مارا. جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے معاف منظور لیکن جھوٹ منظور نہیں. ہو گئے اس میں بہت طویل داستان ہے. کتابیں پڑھیے میرے نوجوانوں بزرگوں، تم تو ناچنے تھڑکنے والوں کی کتابیں پڑھ رہا ہے، کرکٹ کے کھلاڑیوں کی رنوں کی کیفیت کو جانتا ہے، گانوں اور فلموں کی دنیا کی کتابیں اور ہسٹری معلوم ہے. کبھی پڑھو ایسے لوگوں کی کہانی، کبھی پڑھو ایسے لوگوں کی داستان. بڑے بزرگوں پڑھو، اپنے گھر میں دین پیدا کرو، دین لاؤ، اپنے بچوں کو سیرت رسول سکھاؤ. نہیں تو پھر یہ پاگلوں دیوانوں، یہ ناچنے کودنے والوں کی ہسٹری سنا کر کے پڑھا کر کے دکھا کر کے اپنی زندگی میں جیتے جی اپنی اولاد کو مرتد بنا کر کے چلے جاؤ. سیرت پڑھائیے، سیرت رسول کا مطالعہ کرائیے، گھروں میں کتاب دیجیے، ایسے ویب چارٹ میں اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، بتائیے، نظر رکھیے. اللہ اکبر. معاملہ طے ہو گیا، پھانسی ہوگی، جیل خانے میں ہے. لیکن اس ملک میں، ہمارے پڑوس ملک میں ایک بہت بڑا ولی رہتا تھا جو کبھی کسی سے بولتا ہی نہیں تھا، گھر سے نہیں نکلتا تھا، کبھی نہیں. لیکن جس دن اس کو ایک جیل سے دوسرے جیل منتقل کرنے کی باری آئی قاضی علی الدین کو، اور یہ خبر پہنچی ان کو کہ ادھر سے قاسم علی الدین کو لے جایا جا رہا ہے فلاں جیل خانے میں جہاں ان کو پھانسی دی جائے گی. وہ بزرگ نکل گئے اور تہجد کے وقت سے پورے راستے دھونے لگے، صاف کرنے لگے، جھاڑو دینے لگے، گندگی ہٹانے لگے. لوگ کہنے لگے ارے کبھی نکلتا نہیں تھا آج کیوں نکل گیا ہے، کبھی بولتا نہیں تھا آج کیوں بول رہا ہے، یہ کام کیوں کر رہا ہے. راستے کا دھونا، صاف کرنا، پانی ڈالنا، جھاڑو دینا. کہا کہ تجھے خبر نہیں ہے آج وہ عاشق رسول قاضی علی الدین ادھر سے گزرے گا، کم سے کم اس کے لیے راستہ کو صاف کر کے میں بھی کم سے کم عشق محمد کا ایک حصے دار بن جاؤں. اس لیے کر رہا ہوں. جب ان کو لے جایا گیا وہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی بزرگوں، نبی سے محبت کرو، اور محبت کی علامت یہ ہے نبی کی سنت پر عمل کیجیے، زبان سے نہیں. پھر دیکھیے زندگی کتنی خوبصورت بنتی ہے. زندگی دنیا کی بنے یا نہ بنے، آخرت تو بن جائے گی، آخرت بن جائے گی، پکی ہے آخرت بننا نبی کی محبت میں. پھر چلے گئے. اب ایک دن کے بعد بڑے بڑے لوگ آتے تھے ملنے کے لیے ان سے جیل خانے. کہتے تھے ماں بوڑھی، بیوی، لوگ آتے تھے ملتے تھے. تو جس دن آخری دن ہے پھر بھی لوگ محبت میں کہنے لگے کہ ابھی بھی ایک چانس موقع ہے، اگر کہو تو ذرا سا وہی جملہ کہہ دو تو ابھی بھی تم بچ سکتے ہو. کیا جواب دیا؟ تاکہ اس جیل خانے میں آئے ہوئے 2 دن ہوئے مجھے، کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی مجھے. اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تسلی لے کر کے چلے گئے. تمہارے ساتھ میرے نام لینے
یہودی انگریز لوگ تجھے پھانسی کی سزا، موت کی سزا محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تجھے دینے کے لیے گھبراؤ نہیں، آؤ میں تیرے انتظار میں آؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتا بھی نہیں تھا، ان کو دیکھا تھا. ارے اسی دن تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق بھی آئے، عمر بھی آئے، علی بھی آئے، عثمان بھی آئے، بلال حبشی تک کیوں آئے، کئی صحابہ آئے، مبارکباد دیے، کہا کہ آؤ میں تیرے راستے میں انتظار میں کھڑا رہوں گا، ادھر تم آؤ گے ادھر میں تیرے استقبال کروں گا. اس لیے اب تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اور جب آخری دن ہوا تو لوگ نے کہا کہ اب کیا کہوں، وہ بن گیا میرا کام، بن گئی میری زندگی، بن گئی میری آخرت. نماز نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ نبی کی محبت میں کبھی گنہگاروں کو نجات عطا فرما دیتا ہے. ہم اور آپ اس نبی کی قدر نہیں کر رہے میرے بھائی بزرگوں. ہمارا دلوں میں نبی کی محبت نہیں ہے. کیجیے محبت صحیح، قدر کیجیے، عزت کیجیے. قسم خدا کی اللہ نجات عطا فرما دے. ایک بزرگ کی اس لیے مغفرت ہو گئی، کیوں؟ اس بزرگ کا کھیتی لوگ رات میں قحط سالی ہوئی تو جانوروں کو کھلانے کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا. لوگ آتے تھے ان کے کھیت سے ہریالی چارے کاٹ کر کے چرا کر کے رات میں لے جاتے تھے. ایک دن کہا کہ میں ہی پہرا داری کرتا ہوں، دیکھیں کون آتا ہے. رات بھر انتظار کی، ایک نوجوان آیا اور کاٹ کر کے لے جانا چاہا. پکڑ کر کے پوچھے کیوں آتے ہو، میری کھیتی ہے، کیوں لے جاتے ہو؟ کہا کہ جانور بھوکے مر رہے، کہیں چارہ ان کا نہیں، اسی لیے میں چوری کرنے کے لیے آ گیا، کاٹ کر کے لے جاتا ہوں، جانوروں کو کھلانا ہے. کہا کہ نام تیرا کیا ہے؟ کہا میرا نام احمد ہے. کیا ہے؟ کہا کہ جاؤ جتنا چاہو لے جاؤ، جتنا چاہو لے جاؤ کاٹ کر کے. جب تک میری کھیتی میں چارے رہیں گے کاٹ کر کے لیتے جاؤ. دیکھے سنے کہتے جب ان کی موت ہوئی ہے تو کسی نے پوچھا مغفرت کا کیا حال؟ کہا کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی. کس عمل سے؟ نماز، تہجد، قرآن پڑھا. کہا کہ نہیں، میں نے ایک چور کو صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس کا نام محمد تھا. اللہ نے فرمایا تم نے نبی کے نام پر عزت و احترام کی بنیاد پر ایک چور کو تم نے چھوڑ دیا. آج میری رحمت کی جگہ یہ ہے کہ جس نے میرے محبوب کے نام کا احترام کیا، دنیا میں برداشت کیا، اس کی میں ضرور مغفرت کروں گا. میرے بھائی بزرگوں، نبی کا مقام بہت اونچا ہے. کہا کہ لوگوں آج کی تو خواب بھی عجیب و غریب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ غازی علیم الدین. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے سے کیا ہوں؟ میں آج روزے سے ہوں، روزے کی نیت کر لیا ہوں. کیوں؟ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھوڑی دیر صبح صادق میں زیارت ہوئی. آقا نے فرمایا ہے میرے غازی علیم الدین، آؤ روزے کی حالت میں آؤ، افطار تم میرے ساتھ کرنا، ہم انتظار میں ہیں. کیا ہے میرے بھائی بزرگوں؟ اللہ نے ہر زمانے میں دشمن اسلام کا جواب دیا ہے. ہم یہ کام نہیں کر سکتے. آج حکومت، دنیا، ساری چیزیں اپنی جگہ ہے اور ہم ملک قانون کے دستور کے پابند ہیں. نہیں کریں گے لیکن اتنا تو کریں گے، سنت تو زندہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ایک سنت زندہ کرو. کتنے ربیع الاول دیکھ لیے، کتنی عمریں ہو گئی سن کے تقریریں. 40 سال والے ہیں، 60 سال والے ہیں، 30 سال والے ہیں، جن کی عمر 30 ہوگی کم سے کم 20 ربیع الاول کو دیکھا. جس کی عمر 60 ہوگی کم سے کم 50 ربیع الاول کا مہینہ دیکھا. جس کی عمر 80 سال ہے کم سے کم وہ 60 سال میں 60 مرتبہ ربیع الاول کا بیان، تقریر، سنت، سیرت سب سنا. کہاں بدلے؟ 80 سال کے بوڑھے بزرگوں کے چہروں پر ابھی تک نبی کی سنت نہیں آئی. تو یہ کیسی امت ہے؟ کیسی امت ہے؟ کم سے کم 1 سال میں تو بدل جاؤ. اب تو بدل جاؤ. زمانہ کتنا خطرناک ہے. اس وقت یاد رکھیے، کامیابی اگر ہے تو صرف کس میں ہے؟ اسی میں کامیابی ہے. نبی کی سیرت کو سمجھ کے، خوب سمجھ کے. غیر لوگ ریسرچ کر رہے ہیں نبی کی زندگی پر. آج وہ ملک بھٹکا گیا ہے. آج وہ ملک جو آل فور بول رہا ہے، آج وہ ملک جو اس طرح کے حالات میں آ گئے. کیوں؟ وہاں کے باشندے
بیاہ کا کیا طریقہ ہے، پردے کا کیا طریقہ ہے، بچوں کے حلال اور حرام کا کیا حکم ہے، پاکیزہ زندگی کا کیا ہے. جب وہاں کے لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں تو ذوق در ذوق اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب ایسے حالات آ گئے تو ظاہر ہے اس ہستی کو اوپر عملی تو ضرور ہوگا. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، زمانہ بہت پرخطر ہے. ہم کو رات کو نبی کی سیرت اور صورت بھی اپنانی ہے اور زندہ کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے. پھر سن سن کر کے سنی مسلمان نہیں بننا ہے، نہیں بننا ہے. اب بدلیے، اب بدلیے، بدلنے کا وقت ہے. ابھی اللہ یہ دنیا میں سے حالات لاتے ہیں. اسی لیے کبھی کبھی باپ کی محبت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب بیٹے کے سامنے باپ کی کوئی برائی کرتے، تب بیٹے کے دل میں باپ کی محبت کو اللہ کیا کرتا ہے؟ زندہ کر دیتا ہے. اسی طرح آج ہم لوگ سب خانے میں پڑے، کیا ہے؟ سب خانے میں پڑے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتے، سنت کو فالو نہیں کرتے، سنت کو نہیں لاتے. کیسی نماز ہونی چاہیے، کب ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ سنت ہماری زندگی سے چلی گئی، ہم نکال دیے. جس کی وجہ سے اللہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے تاکہ تم میں کچھ بیداری آ جائے. اس لیے سے گھبرائیے نہیں، کیا ہے؟ گھبرائیے نہیں، مایوس نہیں ہوئیے، نہ امید نہ ہوئیے، بلکہ امید کو اور زندہ کیجیے، محبت کو اور بڑھائیے، نبی سے تعلق اور قربت اور لائیے. قسم خدا کی یہ سارے مسئلے اپنے اپنے ختم ہو جائیں گے. جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے لوگوں کے جواب اس طرح نہیں دیا. جو نبی کو گالی دیتے تھے اس کا جواب گالی سے نہیں دیا نہیں، بلکہ محبت، اخوت، ہمدردی سے دیا. اور جب وہ اسلام میں آ گئے، نبی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیے تو کیا کہنے لگے؟ اس سے پہلے جتنی نفرت مجھے محمد سے تھی، ایمان لانے کے بعد اس سے کہیں زیادہ محبت اب بڑھ گئی. اس لیے اللہ محبت ہمارے اور آپ میں بڑھانے کے لیے ایسے حالات پیدا کیے ہیں. پابند مسلمان بن جائیے، سنت والا مسلمان بن جائیے، رسول اللہ کی زندگی کو چلنے پھرنے اور عمل کرنے والے بن جائیے. ایک شکل کم سے کم اختیار کر لیجیے. قسم خدا کی اس میں بھی اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے. جس طرح سے بات ختم کرتا ہوں، جس طرح سے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریا سے عبور کرتے ہوئے جس وقت فرعون ڈوب جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اس کی ساری فوج ہلاک ہو جاتی ہے، دریا میں ڈوب کر کے تہس نہس اللہ کر دیتا ہے اور ڈبا دیتا ہے. لیکن ایک روپیہ کیا ہوتا؟ پانی پر خرامہ چلتا. بحر کلثوم بہت بڑا سمندر، اس پر کیا ہے؟ مست چل رہا ہے. چلتے چلتے کدھر آئے؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ اسی وقت پوچھے موسیٰ سکون ہے؟ سب کو ڈبا دیا، اب اطمینان ہو گیا. اب اطمینان کو، لیکن فرعون کا وہ بہروپیہ میری طرف آ رہا ہے، اس کو کیوں نہیں ڈبایا؟ کہا کہ اب یہ 13 بہروپیہ ہے. کیا ہے؟ اب یہ 13 ہے، میں اب 13 بنا دیا اس سے ہٹا کر. سیدھی ساری فوج میں صرف ایک ہی آدمی بچا. اور بچا؟ کہا کہ کیا ہوا اللہ، کیوں بچ گیا؟ کہا کہ دراصل اس نے تیری شکل اختیار کی، فرعون کے لیے اختیار کی. اس کے فرعون نے اس کو اسی لیے لایا تھا، رکھا تھا کہ تم کپڑا پہنو تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف پہنو. کس طرح؟ جیسے وہ امامہ باندھتے ویسے تم باندھو، ہاتھ میں لاٹھی رکھتے ویسے رکھو. جہاں وہ کچھ بیان وان کریں گے نا تو تم وہاں پہنچ جانا اور تم بھی وہی ادا کرنا، تاکہ لوگوں کو ذہن میں کیا ہو جائے؟ خلط مت ہو جائے. چڑھانا، طنز کرنا. اس لیے یہ لباس تیرا پہنا ہے، تیری جیسی شکل بنایا ہے. میری رحمت گوارا نہیں کی کہ جو میرے نبی کی شکل اور جو شکل و صورت لباس وضاحتہ بنایا ہے اس کو میں فرعون ظالم کے ساتھ ڈبا دو. اسی لیے اس کو نجات دے دیا. اب یہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گا. میرے بھائی کے بزرگوں، بس یہی آخری پیغام ہے. ہم سب نبی کے ماننے والے، نبی کی امتی کہلانے والے، نبی کی زندگی کے سے فائدے اٹھانے والے ہیں. تو ہم کو آپ کو اگر پوری شکل نہیں تو کم سے کم شکل کی شکل بنا لیجیے، لباس تو ایسی بنا لیجیے، ادا تو ایسی بنا لیجیے، رہن سہن ایسی بنا لیجیے، گھر کے عادت و ادوار ایسی بنا لیجیے، ملنے جلنے کا طریقہ تو ایسا بنا لیجیے کہ کم سے کم لوگ دور سے پہچان لیں یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے، یہ امتی ہیں، یہ مسلمان ہیں. اور اگر پہچان نہیں تو یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں. اللہ ہم سب کو
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص محبت عطا فرمائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرمایا اے میرے محبوب لوگ دعوے کرتے ہیں محبت کے تو پہلے لوگ آپ سے محبت کریں پھر ہم خود بخود ان سے محبت کرنے والے. جو نبی سے محبت اللہ اس سے محبت. پہلا کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. کیا کروں گا؟ سارے گناہ. اور ہمیں مفسرین فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم میں اللہ یہ نہیں فرمایا چھوٹا بڑا ادھر ادھر نہیں، سب معاف کر دوں گا. پتہ چلا نبی کی محبت میں سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دوں گا. یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. کیوں؟ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. وہ کسی سے پوچھ کر کے معاف نہیں کرتا ہے، کسی سے مشورہ کر کے نہیں. غفور رحیم. اس لیے میرے بھائی بزرگوں نوجوانوں ذرا اپنی زندگی کو بدل دو، ہٹا دو ان خرافات کاموں سے، اس تمام گناہ کے راستوں سے ذرا ہٹ کر کے آ جائیے سیرت و صورت کی طرف. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اپنے بزرگوں کی زندگی، اپنے اکابر و اسلاف کی زندگی، قسم خدا کی اسی میں اس وقت کامیابی ہے. اور اگر نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اسی طرح پریشانیاں آتی رہے گی، کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. لیکن اگر ہم اور آپ صحیح پکے سچے مسلمان بنے رہیں گے اور سنت پر عمل کریں گے اور اسی طرح سے ہم اور آپ نبی سے محبت کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے محبت زبان سے نہیں، روز پڑھیے درود شریف. کتنا پڑھیے؟ روز معمول بنا لیجیے. کتنا؟ اللہ نے تعداد کہیں نہیں بتایا. یہ ہوتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی. صحیح تعداد ہے. یہ جو تعداد صبح 100 مرتبہ پڑھو، اتنا پڑھو، یہ سب ہمارے بزرگوں کو بتایا ہوا ہے تاکہ ایک لمٹ ہو، سمجھ میں آ جائے. تو کم سے کم 100 مرتبہ شروع کریں گے انشاءاللہ. روز صبح کب؟ نماز کے ساتھ یا نماز کے بغیر؟ نماز کے ساتھ کریں گے تو کیا ہوگا؟ بریانی اچھی ملے گی. کیا ہوگا؟ اچھی. جتنا مٹیریل رہے گا اتنے اچھا بنے گا نا. تو جو آدمی، ایک آدمی نماز پڑھ کر کے درود شریف 100 مرتبہ پڑھے گا اور ایک آدمی بغیر، لیکن دونوں میں فائدہ ہے. کیا ہے؟ دونوں میں فائدہ ہے. تو روز یہ عمل کر دیجیے، یہ نیت کر کے آج اٹھیے کہ اس کے بغیر ہم اپنی زندگی صبح کا شروع ہی نہیں کریں گے. جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تو بہت موقع ہے، ان کو تو موقع ہی موقع اللہ دیا ہے. مسجد سے اٹھنے سے پہلے 100 مرتبہ درود پڑھیے. بڑی درود بھی ہے، چھوٹی درود بھی ہے، یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درود ہے. اگر آپ کو بڑی پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے 100 مرتبہ انگلیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے ہوگی، قسم خدا کی اس میں بھی پڑھ کر. اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ توفیق دے دے نمازیوں کو نماز پڑھنے. آمین کہیں کو چلا جائے گا. لاک ڈاؤن ہے کیا؟ اس میں بھی لاک ڈاؤن ہے کیا؟ مارکس تو ہٹ گیا سب کا. آمین زور سے بولتے ہیں اللہ کے نمازی کو. لیکن جب تک نماز کی توفیق نہیں مل رہی درود پڑھیے. درود کی برکت سے کیا ہوگا؟ توفیق مل جائے. کیا ہوگی؟ توفیق مل جائے. لہذا روز درود پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، اس کو عادت بنائیے. تاریخ چروازہ تھا بادشاہ عادل، بادشاہ نوشہر عادل جب بھٹک کر کے وضو کرنے کی ضرورت پڑی، پانی کی تلاش کیا تو ایک کنویں پر پہنچا. ڈول نہیں، رسی نہیں. تو ایک چرواہا، ایک نوجوان کم سن بکریوں کو چرا رہا تھا. مسافر سمجھ کر کے دوڑتا ہوا آیا. کہا کہ کیا ضرورت ہے؟ کہا کہ پانی ہونا تھا، مجھے وضو کرنا تھا، پیاس بھی لگی ہے، کافلے والوں کو بھی پلانا ہے، ہم کو بھی پانی کی ضرورت ہے. کیسے؟ ڈول بھی نہیں ہے، رسی بھی نہیں، پانی تو ہے، کنواں کو گہرا ہے. کوئی بات فکر مت کرو. وہ بکریاں چرانے والا کم سن نوجوان جھانکا اور پھونک مارا اور گائے پانی اوپر آ. ایک نمازی کی ضرورت ہے نماز پڑھنا، اس کو وضو کرنے کی ضرورت ہے. قسم خدا کی کم سن ولی نہیں تھا، وہ خانقاہوں کا مالک نہیں تھا، وہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث نہیں تھا، وہ کسی مسلح کا 40 سال کا امام بھی نہیں تھا، وہ بہت بڑا حاضر غازی بھی نہیں تھا. ایک بکری کا چرواہا غلام تھا. پھونک مارتا ہے، پانی کو اوپر بلاتا ہے، پانی لبالب کنویں کے منہ پر آ جاتا ہے.
آگے اے مسافر بھائی جتنا تجھے پینا ہے پلانا ہے پیو، وضو کرو، سب لوگ کرو، جب تک کہ تم اپنی ضرورت نہیں پوری کر لو گے سب تک یہ پانی نیچے نہیں جائے گا۔ یہ اس کے بعد وہ بہت پریشان ہے، نہیں کیا کمال ہے، سب کچھ ہو گیا، کاغذ ہو گیا، پانی نیچے چلا گیا۔ اس نے پوچھا ہاتھ رکھ کر کے بیٹا کیا کرتے ہو، کیسے ایسا ہو گیا، کیا ہے تیرے اندر میں یہ؟ کہا کہ مسافر بھائی کچھ بھی نہیں کرتا ہوں، جو بکریاں گھر سے لے کر کے آتا ہوں انہیں تو وہاں سے جو شروع کرتا ہوں اور پھر جب گھر تک جاتا ہوں 21,000 رسول اللہ پر درود پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے؟ کل بکریاں چرانے والے آج اسی کے روم میں بیٹھ کر کے آفس کے کام کرنے والوں کو 10 مرتبہ درود پڑھنا نہیں آتا ہے، ہمارے ربی الاول میں کہیں گے میں عاشق رسول۔ کہاں سے کام بنے گا؟ کہاں سے نبی کے صدقے میں ہمارے اور آپ کے کام بنیں گے؟ یاد رکھیے یہ پوری کائنات، زمین آسمان، چاند سورج ستارے سب کس کے صدقے میں؟ نبی کے صدقے میں۔ ہمارے اور آپ کی زندگی میں خوشحالی بھی اگر آئے گی، امن، تو نبی کے صدقے میں۔ اور نبی کے صدقے میں کب آئے گی؟ جب ہمارا آپ نبی والے بنیں گے۔ درود پڑھیے، کل کا چرواہا ہے تو 21 بار پڑھنا ہے، درود پڑھیے۔ دوسری بات سنت کا شروعات کیجیے، کہاں سے کریں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ داڑھی بعد میں چھوڑو، بعد میں داڑھی دیکھنا نا، کھانے سے کرو، بستر سے کرو، بیت الخلا سے کرو۔ یہ روزمرہ کی زندگی ہے نہیں ہے؟ روزمرہ کی زندگی ہے۔ داڑھی یہ تو بہت بڑی قربانی آج کے دور کے اعتبار سے، جو مسلمان، جو نوجوان آج کے دور میں جو داڑھی سنت کو زندہ رکھا، یقیناً وہ بہت بڑی قربانی ہے اس کی اور بہت بڑا عمل ہے اس کا۔ تو وہاں سے شروع کرنا ہے، صبح جاؤ بیت الخلا تو کسے؟ سنت کے مطابق چاہیے۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے سیرت۔ بستر سے اٹھیے تو سنت کے مطابق اٹھیے، اٹھ کر کے بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے۔ اتنے کھابرے موبائلوں کی وجہ سے کھابرے مت ہو جائیے، اٹھ کے بیٹھیے، دعا پڑھیے سکون سے جو نبی نے بتایا ہے۔ وہاں سے زندگی سنت کی برکت سے کسے شروع ہوگی؟ وہاں سے شروع ہوگی۔ بیت الخلا جائیے، سنت کے مطابق جائیے، آئیے تو سنت کے مطابق چاہیے۔ ہم تو اتنے کمزور ہیں، بتاؤں اتنے کمزور ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ضرورت ہے، سب کو ضرورت پوری کیا، ضرورت پوری کرنے کے بعد منہ دھونا، چلو پیٹ برش کیا کرتے کرو کرو، مسواک کو گھر سے نکال ہی دیا جان بوجھ کر کے کیا، اتنا منہ دھوتے اتنا دھوتے نکل جاتے باہر، نکل گیا نا۔ اگر وضو کر کے نکلتے تو کچھ ہاتھ پیر کٹ جاتا، اتنا ہاتھ دھویا، اتنا چہرہ دھویا، لیکن اگر آؤ بڑھا لیتے چاہے دو چیز، چہرہ دھو لیا، ہاتھ یہاں تک دھویا، یہاں تک دھو لیتے، سر پر ذرا مسح کر لیتے اور پاؤں دھو لیتے تو کیا ہوتا؟ وضو۔ اور وضو کیا ہے؟ نبی کی سنت ہوتا نا۔ تو ہم تو اتنے کٹے ہوئے ہیں، اتنے کٹے ہوئے ہیں، تو ہماری زندگی میں سنت کب آئے گی، کیسے آئے گی؟ ان چھوٹے چھوٹے چیزوں سے۔ کھانا کھائیے تو کیسے کھائیے؟ ہاتھ دھو کر کے کھائیے، بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیے، اٹھیے تو پھر ہاتھ دھوئیے، پھر بسم اللہ، پھر دعا پڑھیے، یہ سنت ہے۔ گھر میں داخل ہوئیے نبی کی سنت کیا کہہ کر کے؟ حضرت بیوی کو سلام کریں گے، سلام کریں گے تو اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا، یہ نہیں ہے، یہ خیال ہے لوگوں کا، اس کو سلام کریں گے تو اس کا بھاؤ بڑھ جائے گا۔ جس نے یہ سمجھا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی، آقا جب تشریف لاتے تھے تو دین میں کئی مرتبہ کبھی آنا ہوتا تھا، ہم سوچتے رہ جاتے تھے کہ میں پڑھ کر کے سلام نبی کو کروں، لیکن ہمارے کرنے سے پہلے آقا مجھے سلام کرتے تھے۔ یہ نبی کی سنت ہے، کیا ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، سنت ہم چھوٹی چھوٹی، حالانکہ نہ سنت چھوٹی ہے نہ بڑی ہے، کیا ہے؟ سب نبی کی سنت ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی سنتوں سے اپنی زندگی کا آغاز کیجیے۔ روز درود شریف 100 مرتبہ صبح پڑھیے، 100 مرتبہ شام کو پڑھیے۔ اس کے بغیر آپ ہی عہد کر لیجیے، ہم نہ صبح کریں گے نہ شام کریں گے، بلکہ ہم ضرور کریں گے۔ بچوں کو 10 دے دیجیے، گھر کے بچیوں کو 10 دے دیجیے۔ لہذا ایک گھر سے اگر روزانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اگر نبی کے روضے پر اگر آپ کا میرا درود سلام
नबी खुश होंगे या नाराज होंगे? मैं नाराज होंगे इसलिए नहीं पढ़ते हैं। जुमेरात को और पीर को रोजाना क्या है, उम्मत के अमाल रसूलुल्लाह के पास पेश होते हैं। एक घर से अगर 200, 300, 100, 1000 अगर दरूद पढ़ेंगे, कसम खुदा की आका खुश हो जाएंगे, रसूलुल्लाह खुश होंगे, खैर की दुआ वहां से आएगी, हमारे हक में बेहतरी का फैसला होगा, अर्श वाला राजी हो जाएगा। इस वक्त किसी चीज की जरूरत है मेरे भाई बुजुर्गों, दुश्मनों की परवाह नहीं कीजिए, उसका इंतकाम अल्लाह खुद ले लेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह हम सबको हकीकी मोहब्बत रसूलुल्लाह से अता फरमाए, सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये जो साल की प्रोग्राम मिलादुन नबी या सीरतुन नबी के उन्वान से होता है, मकसद उसका यही है हमारी और आपकी जिंदगी में दीन की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, सुन्नतों की मोहब्बत आ जाए तो इंशाअल्लाह ये क्या होता है, बैटरी क्या होता है? अभी लॉकडाउन में बहुत से बैटरी डाउन हो गए, क्या हो गए, डाउन हो गए। अब मत डाउन कीजिए, अब इसको बढ़ाइए। जैसे कारोबार में हम लोग निकल गए हैं, अब भरपाई करना है 8 महीने का, चाहे जैसे भी हो जाए। 8 घंटे के बाद 16 घंटा हमको काम करना पड़े, करेंगे। इसी तरह से जरा इसमें शौक पैदा कर लो, हमको अब करना है, इंशाअल्लाह खैर होगा। अल्लाह ताला हम सबको और पूरी उम्मत के साथ खैर का मामला फरमाए। बड़ी खुशी मुसर्रत हुई तकरीबन लॉकडाउन की उस हालत में इस मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के हमारे तमाम जिम्मेदार और तमाम मुसल्लिन करम की बड़ी मोहब्बत रही है। और खुसूसन जो पहले के जिम्मेदार थे हमारे एहसान भाई साहब हजरत, वो हमारे हाजी मरहूम ज़बरुल साहब जिन्होंने तफसीर कुरान का एक आगाज कराए थे, इन सब की मेहनत और अभी मौजूदा जो जिम्मेदार हजरात हैं और जो लोग कमेटी का अरकान लोग हैं, उनकी भी बड़ी मोहब्बत और इस तफसीर कुरान करीम की मजलिस के कायम रखने और इसको जारी रखने के लिए बड़ी फिक्र है उन सब की। लेकिन 8 महीने से लॉकडाउन में ये सिलसिला बंद हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत और मोहब्बत और शफकत का मामला हुआ कि तफसीर कुरान तो नहीं बल्कि सीरत रसूल पर इसका आगाज हुआ है। इंशाअल्लाह तफसीर की भी मजलिस 1-2 हफ्ते के बाद शुरू कर दी जाएगी और उस मामूल के साथ जो तकरीबन 12-13 साल से सिलसिला है और 20 जुज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया है। अब 10 जुज़ कुरान को मुकम्मल करना बाकी है। इंशाअल्लाह कुरान जहाँ होता है, कुरान की बातें जहाँ होती है, वो खैर ही खैर है। इसलिए हम सब इस सारी चीजों से जुड़े रहें, इंशाअल्लाह बहुत ही फायदा होगा। बाकी अभी भी तफसीर का सिलसिला यूट्यूब में, ऑनलाइन में और चैनलों में जारी है। लिहाजा जो हजरात चाहे हमारे कुरान सेंटर के नाम से, तफसीर कुरान के नाम से एक वेबसाइट है, उससे जुड़िए तो इंशाअल्लाह हमेशा हर हफ्ते की तफसीर आपको कुछ न कुछ सुनने समझने को मिलेगी। इससे कुरान से कुर्बत होगी, अल्लाह से कुर्बत होगी, ईमान में थोड़ी सी हरारत आएगी और अमल की अल्लाह जरूर तौफीक अता फरमाएगा। हम शुक्रगुजार हैं तमाम इंतजामिया, इस मस्जिद के जिम्मेदार हजरात, मुसल्ली हजरात और तमाम हम अपने इमाम साहब, मुहस्सिन साहब, सबके अल्लाह सबको जज़ा खैर अता फरमाए। ये खूबसूरत मजलिस कायम करने में सबका ताउन रहा, अल्लाह सबकी मदद फरमाए, सबकी शुरूर फितन बलाओ मुसीबतों से बचाए, हिफाजत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। दुआ कर देते हैं, दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा ला इलाहा इल्ला अंतल हलीमुल करीम, अंत रब्बुल अर्शिल अज़ीम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हम सब बड़े गुनहगार हैं, बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह बहुत कमज़ोर हैं, ईमान के एतबार से, अमल के एतबार से, दुनियावी हालात के एतबार से। अल्लाह गुनाहों में हम सब झगड़े हुए हैं, हम सब की जिंदगी गुनाहों से पूरी और भरी हुई है। ऐ पाक परवरदिगार, कोई और रास्ता नहीं है कि जहाँ माफी मिल जाए, बस तेरी ही दर है, तेरी ही दरबार है।
تیری ایک چوکھٹ ہے اللہ. ہم سب محتاج ہیں, ہم سب کمزور ہیں, ہم سب گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, سیاکار ہیں. اے باپ پروردگار اپنے فضل کرم کا معاملہ فرمائیے اللہ, ہم سب پر رحم کرم کا معاملہ فرمائیے. ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو اپنی فضل سے معاف فرما دیجیے, اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. یقیناً آپ نے ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا کہ آپ نے ہم سب کو ایک انسان بنایا, انسانوں میں ایمان والا بنایا, ایمان والوں میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا. اللہ پھر اس سے بھی بڑھ کر کے اللہ ہم سب کو کچھ سننے سمجھنے کی توفیق بھی نصیب فرمایا. اللہ تیرا بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے, بڑی مہربانیاں ہیں. یقیناً تو بڑی طاقت والا, بڑی قوت والا, بڑی قدرت والا, بڑی شان والا, بڑی حکمت والا. اللہ جو کچھ ہوتا ہے سب تیری طرف سے ہوتا ہے. اللہ سب چیزوں کا مالک تو ہی ہے, زمین ہو, آسمان ہو, چاند ہو, سورج ہو, ہوا ہو, اللہ گرمی سردی, ماحول, موسم, بیماری, صحت, سب کا مالک تو ہے. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے, ہم سب پر رحم فرما دیجیے. ہم سب رحم و کرم کے بھیکاری ہیں اللہ, تیری رحمتوں کے امیدوار ہیں, تیرے کرم کے بھیکاری ہیں اللہ. اس وقت بہت ضرورت ہے اللہ, ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دیجیے, ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما دیجیے اللہ. تقوی و سنت والی زندگی نصیب فرمائیے اللہ. ہم سب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے, سیرت سے ہٹ کر کے اللہ دوسرے راستے پر چل پڑے ہیں اللہ. ہم سب کو بچا لیجیے اللہ, ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے. اپنے ڈاکٹر رسول کی زندگی سے ہم سب کو جوڑ دیجیے, ایک صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہم سب کو بنا دیجیے اللہ. پر خطر ماحول اور حالات میں جہاں دین اسلام کی مٹانے کی, دین اسلام کے لوگوں کو ستانے اور ظلم و بربریت کرنے کی ہزاروں تدبیریں ہو رہی ہیں, ہزاروں مشورے ہو رہے ہیں, ہزاروں طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. اے اللہ تو بہت بڑا ہے, ہم سب کمزور, تو کمزور نہیں ہے. ہم سب بے خبر ہے, تو بے خبر نہیں ہے. اے اللہ تو سب کچھ جان رہا ہے, سب کچھ دیکھ رہا ہے. اے اللہ تیری مدد کی ہم سب محتاج ہے. پوری امت پر رحم فرما دیجیے, پوری امت پر کرم فرما دیجیے, پوری امت پر اپنا فضل فرما دیجیے. اے اللہ دین کے کاموں کو جاری ساری فرما دیجیے, مدرسوں کو آباد فرما دیجیے, مدرسوں کے حالات کو درست بنا دیجیے. علماء صالحہ کو اللہ حفاظت اس کی فرمائیے. اے رب کریم, اے رب رحیم اپنا فضل فرمائیے. اے اللہ تیرا رسول, تیرا نبی بہت پیارا ہے, بہت پیارا تو نے بنایا ہے. اے اللہ اس کی عزت و احترام ہم سب پر لازم ہے. اے اللہ جو لوگ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور پھر وہ توبہ نہیں کرتے ہیں, پھر وہ ڈٹے رہتے ہیں, اے اللہ تو دیکھ رہا ہے, تو اس کا بدلہ تو ہی بہتر لے سکتا ہے. اللہ تو ہی بہتر لگ سکتا ہے, اللہ تو ہی اس کا انتقام لے سکتا ہے. اے پروردگار, اے میرے مولا, اے میرے آقا, اے میرے دادا اپنا فضل فرمائیے, رحم فرمائیے, کرم فرمائیے. اے اللہ اس وقت مسلمان کی حالت بہت ہی کمزور ہو چکی ہے اللہ, تو ہی سنبھال لے میرے مولا. تجارتوں کو بھی اللہ مسلمانوں کو ترقی نصیب فرما دیجیے, مال کے نقصان کو اللہ بھرپائی کر دیجیے, برکت کی روزی نصیب فرمائیے, حلال روزی نصیب فرمائیے, آپس میں اتحاد اتفاق نصیب فرمائیے. اے اللہ جو بیمار ہیں اور بیماریوں کی جو حالات ہیں اللہ تو ہی سب کو صحت و شفا نصیب فرما دیجیے. اللہ اس حالات سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین. یہ پورا مجمع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں پر بیٹھا ہے اللہ, اس کو قبول فرما دیجیے, کہنے سننے کو قبول فرما دیجیے, آنے والے بھائی بہنوں کے آنے کو قبول فرما دیجیے. جن لوگوں نے اس پروگرام کی فکریں کی ہیں اللہ, جو کوششیں کی ہیں, ان کی طرف انتظام ہوا ہے, ان کی فکر و سوچ سے یہ سب اللہ سب قبول فرمائیے, سب کی مدد فرمائیے, سب کی جائز مقاصد مرادوں کو پوری فرما دیجیے. اس پورا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں, سب کے دلوں میں الگ الگ تمنائیں ہیں, الگ الگ آرزویں ہیں, الگ الگ حاجتیں اور ضرورتیں. اللہ تو میرے سامنے بول نہیں پاتے ہیں. اللہ تو اپنے فضل سے سب کے دلوں کا حال تو جانتا ہے, سب کی جائز مقاصد مرادوں کو پوری فرما دیجیے.
سب کی حاجتوں کو پوری فرمائیے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ، سب کے پر خاص رحمت کرم کا معاملہ فرمائیے، سب کے گھروں میں دین نصیب فرما دیجیے، دینداری نصیب فرما دیجیے، اعلیٰ اولاد کی حفاظت فرما دیجیے اللہ، کفر سے اللہ، بدعتوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائیے یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو کچھ نہیں مانگ سکا تو سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، تو قادر مطلق ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ عطا فرمائیے۔ ہماری اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیق میں قبول فرمائے۔ إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔